بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے خطے کی سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان افغانستان کے معاملات کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ بارڈر پر لگنے والی باڑ کے حوالے سے خاصے کنسرن ہیں جو طالبان کی لیڈرشپ کے درمیان پائے جاتے ہیں، جس کو پاکستان سفارتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی بھی اظہار کر چکے ہیں۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے میڈیا کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 94% جو ہے فینس باڑ جو ہے وہ لگ چکی ہے اور 6% جو ہے وہ باقی ہے۔ اس حوالے سے تمام تر وسائل اور کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی اور اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جانب پاکستان افغانستان کی امداد کر رہا ہے، ٹرک کے سامان بھیج رہا ہے جس میں ادویات ہیں اور کھانے پینے کی کچھ اشیاء ضروریہ ہیں سمیت پاکستان یہاں پہ اسلامی ممالک کی جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کرتا ہے۔ ہر وہ کوشش اور وسائل بروئے کار لاتا ہے جس سے طالبان اور اس کی عوام کو جو ہے وہاں پہ اس کی حکومت کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اس کے برعکس جو ہے طالبان جو ہے پاکستان کو بارڈر پہ اس کی جو فینس ہے وہ کرنے کے حوالے سے کوئی پازیٹیو سگنل یا وائب نہیں دے رہا۔ اس میں کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، اس کو موضوع بحث لے کے آئیں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن منسٹر پاکستان خورشید قصوری صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان افغانستان کا جو ریسنٹ تعلقات ہیں، طالبان کا جو انٹرم سیٹ اپ، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے کہ ہم اتنی ان کی مدد کر رہے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کے ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور جذبہ خیر سگالی کے تحت کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے حدود و قیود جو ہے اس کا تعین ہمیں نہیں کرنے دے رہے یا وہ ہمیں فینس نہیں لگانے دے رہے بارڈر کے اوپر۔ واٹ از ایکچولی گوئنگ آن؟ دیکھیے، اس کے ایک تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے، لیکن پرسپیکٹیو ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ افغانستان کا یہ خیال ہے، اور میں یہ حکومت کی نہیں بات کر رہا، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیورینڈ لائن ہے یہ انگریزوں کے وقت میں کی گئی تھی اور اس لیے وہ ولنگ نہیں تھے اور ان پہ ٹھونسا گیا تھا۔ لیکن اگر اس قسم کی دلیل مانیں تو وہ تو پھر ایک زمانے میں کابل جو ہے مغل بادشاہوں کے نیچے ہوتا تھا، تو پھر کس جگہ پہ ہم جائیں گے؟ میرا پوائنٹ یہ، دنیا میں آج جو یونائٹڈ نیشنز کے 190 یا 95 جتنے بھی ممبرز ہیں، میرا خیال ہے ہسٹوریکل بارڈرز شاید جاپان کے ہیں، اس میں بھی سلائٹ چینج ہوتی رہی ہے کہ وہ یہ اس جاپان میں نہیں، لیکن وہ جو ارد گرد کے آئی لینڈز ہیں، تو اب دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، کل امریکہ برطانیہ ملکہ برطانیہ امریکہ پہ کلیم کر دیں کہ جی یہ تو ہماری سلطنت کا حصہ تھا۔ تو دنیا کے تو ایک اس کا ہے، اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو طالبان نہیں اس سے پہلے بھی وہ دیتے رہے ہیں، تو پھر دنیا کا یونائٹڈ نیشنز کے کوئی ممبر اسٹیٹ جو ہے اس کے بارڈر چیلنج ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ان دی کانٹیکسٹ آف انٹرنیشنل لا اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ جو بارڈر انٹرنیشنل ہے وہ یہی ہے۔ ہمیں بھی نہیں پسند کئی ایسی چیزیں جو انگریزوں نے کی تھیں۔ گرداسپور ہینڈ اوور کر دیا تھا انہوں نے ڈویژن کے اندر، ہم کہا جی ہم تو اب نہیں مانتے۔ بھئی میرے مارنے نہ ماننے سے کیا فرق ہے؟ دنیا مان رہی ہے۔ پٹھان کوٹ سارا ان کو حوالے کر دیا گیا، کشمیر کا رستہ ان کو دے دیا گیا۔ تو یہ جو ہے نا کہنے والی کہ میں نہ مانوں، وہ تو ایک طرف گئی۔ اس کا جواب جو آئی ایس پی آر کے انہوں نے اسپوکسمین نے دیا ہے، انہوں نے جواب یہ دیا ہے جل صاحب نے کہ جی یہ 94% کمپلیٹ ہے اور یہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جی وہ تو فلاں جگہ سے تاروں کے رولز لے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے اس کو کوشش یہ کی، اینڈ ان مائی اوپینین رائٹلی سو، اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو بلو اپ نہیں کیا۔ میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ لوکل کمانڈر نے کسی نے کیا ہوگا، لیکن افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو در پردہ وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ اس کی پاکستان پہ ڈیپینڈنس ہے، پاکستان کی اس پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہیں نہیں جا سکتی، ڈپلومیٹکلی ہم یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ایک تو ہم بڑی بے وقوف لگیں گے کہ ساری دنیا کو ناراض کر کے ہم طالبان کے لیے رستہ ہم نے وہاں ہموار کیا اور اب ہم خود ہی گلے کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا ہے۔ ہمارے دور میں بھی ہوا تھا یہ
کرزئی صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا اور آئی ایم شیور اس کے بعد بھی ہوا ہوگا. لیکن یہ تو عجیب و غریب دلیل ہے. رنجیت سنگھ نے سارا علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا. لاہور میں رنجیت سنگھ ہے, اس کی سمادھی ہے, لاہور ہی کیپٹل تھا رنجیت سنگھ کا. تو ہم اب افغانستان کے حصوں پہ کمپلین جا کے کر تو نہیں سکتے نا. تو یہ لیکن یہ دلیل کی بات ہے, وہ نہیں مانتے. اگر ایک چیز کو ماننے کو نہ تیار ہو کہ زمینی حقیقت ہے کہ یہ بارڈر ہے, فینس لگ گئی ہے اور فینس کمپلیٹ ہوگی. ہاں اس میں جو سوال آتا ہے وہ یہ ہے, وہ ہے انہوں نے کہا تھا ڈیوائیڈڈ فیملیز کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص ریلیشن شپ ہے افغانستان کی پاکستان کے ساتھ, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. واقعی ایسے ہیں کہ ہسٹوریکلی لوگ آتے جاتے رہے ہیں, ان کا نہیں. سوال ایک اور ہے, میں کمپلیٹ کرنے دیں. سوال ایک اور ہے کہ ہم ٹیررزم برداشت ہم دیکھیں, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ٹیررزم جو ہے اور لوگ وہاں سے سوئسائڈ بامبرز آئیں, ہماری مساجد میں وہ اپنے آپ کو بلو اپ کریں, یہ کیسے پاکستان کی حکومت مان جائے گی؟ اور طالبان یا تو انہیں کنٹرول کر لیں. اس لیے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم کو یہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا پڑے گا, بنانی پڑے گی یہ فینس, لیکن اس کے لیے ٹیمپریچر لو رکھنا پڑے گا. جہاں تک آپس کی گفتگو ہے, پبلک گفتگو جو ہے. اچھا قصوری صاحب, یہ تو آپ نے بالکل بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہمیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اور افغانستان کے اندر جو طالبان کی لیڈرشپ انٹرم سیٹ اپ موجود ہے, ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا ان تعلقات کو لے کے اگست آنورڈ ٹل ڈیٹ ہم جس حد تک یا جس نہج تک یا جس بھی لمٹ تک آ چکے ہیں, آر وی آن دا رائٹ ٹریک؟ کوئی ایسا تو نہیں مسئلہ کہ بعد میں ہمیں ریئلائز ہو کہ ہمیں اس حد تک ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا؟ اس پہ تو دیکھیں پاکستان میں تو شروع سے دو رائے رہی ہیں, لیکن اب جو فیصلہ کیا گیا تھا, اب یہ تو اب وہ تاریخ میں جانا پڑے گا کہ جی جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے کیوں اس میں دخل اندازی کی. اس کے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن جو یہاں کی ایلیٹ تھی وہ یہ ان کو پڑھایا گیا تھا اسکولوں میں کہ جی سوویت یونین کی دیرینہ خواہش ہے کہ وارم واٹرز تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. کم از کم یہ بتایا گیا تھا اس وقت. یہ کس حد تک سچ تھا یا نہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ یہاں کی ایلیٹ ایک حد تک اس بات کو مانتی تھی. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے اس کے سلسلے میں کہ آپ کوئی اپنی ریکوائرمنٹس تھی لوکل, جس میں آپ امریکہ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے, امریکہ سے کچھ سہولتیں بھی چاہ رہے تھے, اور پبلک اوپینین کے لحاظ سے یہ ایک پاپولر ڈیسیجن خاص طور پہ اس علاقے میں تھا. تو لوگ اپنے جذبات میں بہہ گئے, لیکن اب یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. اس کو آپ ہسٹری کو انڈو نہیں کر سکتے. اس کے بعد سوویت یونین کے بعد امریکہ آیا. آج آپ جتنی چاہیں کرٹیسزم کر لیں, وہ تو ایک نیا فیصلہ ہو گیا کہ جی کیوں جنرل مشرف نے کیا تھا. اب وہ تو اس کی عبدالستار صاحب اس وقت فارن منسٹر تھے, انہوں نے کتاب میں دے دی دلیل کہ جی اس وقت تو ساری یونائٹڈ نیشنز ہی ایک طرف ہو گئی تھی اور یونائٹڈ نیشن کا حکم تھا اور ہندوستان مرا جا رہا تھا کہ ہمیں اڈے دینے دیں وغیرہ وغیرہ. اور اب دنیا ساری امریکہ کے ساتھ, اور تو اور روس اور چین امریکہ کے ساتھ ہو گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, جس طرح میں نے آپ کو کہا رنجیت سنگھ کا یا بابر کا, یہ آپ دلائل آج تو نہیں دے سکتے. اگر آج دلائل دے دیں کہ جی وہ فلانے وقت غلط ہوا تھا اور اس وقت غلط ہوا تھا, ہاں دو رائے ہیں اس ملک میں, اس کو میں ڈینائی نہیں کر رہا, بٹ یو ہیو ٹو لرن ود فیکٹس ایز دے ایگزسٹ آن گراؤنڈ. فارن پالیسی کا کام گراؤنڈ ریالٹی سے ڈیل کرنے کا ہے. یہ ایک دوسری بحث ہے کہ ہم نہ کرتے تو اچھا ہوتا یا نہ ہوتا, لیکن یہ اگر آپ بحث کریں گے تو ہم اس کو کسی اور وقت کر لیں گے. اچھا ایک اور چیز, اب قصوری صاحب چونکہ آپ امریکہ کے معاملات کو بھی جو ہے وہ بڑا بہتر سمجھتے ہیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو موجودہ یا ابھی جو لیڈرشپ اس وقت امریکہ کی پریزیڈنٹ بائیڈن کی اوول آفس میں موجود ہے, اس کے پاکستان کے ساتھ معاملات خاصے گڑبڑ دکھائی دیتے ہیں, جس کا شاخسانہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط ہونا اور ان شرائط کے اوپر عمل کرنا, یہاں پہ اقتصادی یا مالی چیلنجز ہے جس سے آپ میں ہم سب جو ہے وہ گزر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ جس حد تک ہم طالبان کے ساتھ
دوستی بڑھا چکے ہیں یا ان کے قریب آ چکے ہیں یا ان کے لیے کارنر رکھتے ہیں اور امریکہ سے جو ہے دوری وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. Is this the right approach or is this the right direction we're heading towards? نہیں دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ آپ سے خوش نہیں ہے. ہمیں دیرینہ جب میں فارن منسٹر تھا اور اس سے پہلے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے. ہم ان کو کہتے تھے ڈبل گیم نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. جو آپ ہم سے وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ ہم ان کی جنگ پاکستان کی سرزمین میں لڑیں. اور بھئی ہمارے لیے آگے کافی مصیبت پیدا ہو گئی تھی امریکہ کو سپورٹ کرنے میں. اوپر سے ہم یہ کرتے کہ جا کے پاکستان کے ایریاز میں جو بقول ان کے جہاں طالبان چھپے ہوئے تھے وہاں حملے کرتے، تو پاکستانی جو ہمارے اس علاقے میں پشتون پاکستانی آباد ہیں وہ اس کو ٹالریٹ نہ کرتے. ہمارے لیے ایک مصیبت آئی ہوئی تھی. ایک ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے، بلکہ جب وہ ایران پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے تو اور عراق پہ بعد میں، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا اس فارن منسٹر کہ بھئی آپ نے ہماری زندگی حرام کر دی. امریکنوں کو در پردہ یہ کہا تھا کہ آپ عراق پہ بھی حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم تو افغانستان کو ابھی تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، کبھی آپ ایران کو تھریٹن کرتے ہیں کہ نو آپشن از آف دا ٹیبل. تو یہ نہ کریں. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہم پھنسے تھے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنتی. وہ نعمت نہیں بنی، ہمارے لیے مشکلات پیدا کر گئی. یہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ کیوں نہیں نعمت بنی. اس کا میں آپ کو سمپل جواب دے دیتا ہوں کہ جب آج کی دنیا میں کنیکٹیوٹی ہے، پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا کی آدھی آبادی رہتی ہے پاکستان، ہندوستان، چین اور جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں. پاکستان کی تو آئیڈیل ہے کہ اگر ہم اپنا راستہ کھولیں. ہمارے بد نصیبی سے پہلے دن سے ہندوستان سے جو تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ یہ ڈریم ریئلائز نہیں ہو سکی. پاکستان میں یہی وجہ ہے کہ جو مختلف حکومتوں نے ٹرائی کی، میں نے کم سے کم ضرور ٹرائی کی تھی کہ حالات نارملائز ہو جائیں کسی ایسی بنیاد پر جو کہ کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہوں، ان کی ایسپریشنز کے مطابق، اور پاکستان اور انڈیا اس کو قبول کر لیں. آئیڈیل سلوشن نہ کشمیریوں کے لیے اویلیبل تھا، نہ پاکستان کے لیے، نہ انڈیا کے لیے، کیونکہ جنگیں ہم کئی کر چکے ہیں. 1 انچ نہ انڈیا ہم سے لے چکا، حالانکہ اس کی بہت بڑی فوج تھی ہم سے، نہ ہم اس سے لے سکے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے. اگر ہمارے ہندوستان سے یہ تعلقات نہ ایسے ہوتے تو افغانستان روز اول سے ہماری اور انڈیا کی وہ مخاصمت، وہ ایک دوسرے کی دشمنی افغانستان کی سرزمین پہ نہ ہوتی. یہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ وہاں پراکسی وار لڑی جا رہی تھی، اور یہ ریزن تھا جو پاکستان چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کو وہاں وہ رول ادا نہ کرنا دیا جائے. ادروائز دیکھیں، انڈیا اور افغانستان ساورن نیشنز، انڈیا کا پورا حق ہے کہ افغانستان میں جائے، اپنے ڈپلومیٹک رابطے کرے، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے ہم پہ حملے کرائے TTP کے ذریعے. تو ہماری لیے یہ مشکل یہ تھی. جو آپ پوچھتے ہیں کیا ہمارا فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، میں تو کہوں گا نگلنا مشکل ہے اور اگلنا مشکل ہے، کیونکہ ادھر وہ انڈیا بیٹھا ہوا تھا جب ہم کچھ نہیں کر رہے تھے اور ہم پہ حملے کرائے جا رہا تھا. تو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اس میں ہمیں قوم کو متحد کرنا پڑے گا اور لانگ ٹرم یہ سوچنا ہے کہ جب پاکستان کے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ جی جیو اکنامکس کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. وجہ یہی ہے جو آپ گھڑی گھڑی سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جی کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں. صحیح راستہ تو وہ ہے جو کہ نریندر مودی کے دور میں تو مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن واجپئی کے دور میں اور منموہن سنگھ کے دور میں ہم کشمیر کے حل کے قریب پہنچے ہوئے تھے. کوئی آئیڈیل سلوشن نہیں تھا، کوئی ایسا سلوشن نہیں تھا کہ 100% پاکستانی خوش ہوتے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ انڈیا کے 100% لوگ خوش ہوتے، اور کوئی ایسا نہیں تھا جس میں کشمیری 100% خوش ہوتے. لیکن میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کشمیریوں کو بہت بڑے طبقے کو ہم سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ میں انہیں پرائیویٹلی مل رہا تھا انڈیا میں، پاکستان میں اور تھرڈ کنٹریز میں. تو
اور راستہ تو وہ تھا نا. اب وہ نہیں ہوا تو پاکستان یہ تو نہیں خوش رہ سکتا کہ بھارت وہاں بیٹھ جائے, پاکستان پہ حملے کرائے, این ڈی ایس سے مل جائے. تو ایک مشکل سی آپ جو سوال پوچھتے ہیں, آپ کے خیال میں بڑے آسان حل ہے. حل اتنے آسان نہیں ہیں. اچھا, میرا آخری سوال آپ سے قصوری صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا یہ تو بالکل سمجھ آ گیا, لیکن اگلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے آرٹیکل, کالم, تبصرے, تجزیے, بہت سارے رائٹ اپ اس قسم کے بھی چھپ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ دوستی میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ شاید اس نے پٹنگ آل دی ایگز ان ون بکٹ والی اسٹریٹجی اپنا لی ہے. از دس دا رائٹ اپروچ کہ ہم اتنی قربت چائنا کے ساتھ بڑھا لیں کہ اس کے بعد باقیوں سے ہماری اس حد تک دوری ہو جائے جس کو بعد میں ہمیں پیچ اپ کرتے بھی بہت سارا ڈیمیج ہے جو برداشت کرنا پڑے؟ واٹ از یور ٹیک آن ریلیشنز ود چائنا سو فار؟ نہیں, میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں. میں نے فارن منسٹر یہ بالکل نہیں کبھی کیا تھا. میں تو بالکل کلیئر تھا. بلکہ میں تو چائنا کو کہہ رہا تھا کہ ہماری تو سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ وی آر اے فرینڈ آف چائنا, وی آر اے پارٹ آف دی انگلش اسپیکنگ ورلڈ اینڈ وی آر اے پارٹ آف دا ورلڈ آف اسلام. یعنی ہم 3 جگہوں پہ ہیں. ہماری بہت چین سے تو ہمارے تعلقات قریب تھے اور ہونے چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھیں 10 ملین کوئی کے قریب پاکستانی غیر ملکوں میں آباد ہیں, اور ایسے ملکوں میں آباد ہیں جو زیادہ تر ویسٹ کا حصہ ہیں یا ویسٹ کے حلیف ہیں. تو ہم تو یہ نہیں افورڈ کر سکتے. ہماری جو ارننگز ہیں, ایکسپیکٹریٹ ارننگز, وہ بھی وہاں سے آ رہی ہیں. لیکن یہ فورن پالیسی کا چیلنج ہے جو کہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں فورن آفس از کیپیبل آف ہینڈلنگ دس چیلنج کہ بیک وقت امریکہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہم تعلق اچھے رکھیں. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ہماری بھی اس ایریا میں امریکہ سے کنورجنس ہے اس حد تک کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں جو اس نے انویسٹمنٹ $1 ٹریلین کی ہے, بلکہ $1 ٹریلین سے زیادہ کی ہے, وہ بالکل غرق نہ ہو جائے اور وہاں فاقے نہ پڑ جائیں اور ان پہ مزید تاریخ لعنت نہ بھیجے کہ بھئی تم نے اس ملک کو آ کے تباہ کیا, بچے بھوکے مر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ طالبان پہ تو خوش نہیں ہوں گے, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ اوور پیسج آف ٹائم ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ امریکہ کے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے تعلقات بہتر ہو جائیں. میرا یہ خیال ہے, خیال کیا, میں سرٹن ہوں کہ طالبان کی حکومت امریکہ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے. پاکستان اس میں ایک اہم رول ادا کر سکتا ہے اور ہمارا اس حد تک کنورجنس ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن چائنا نے ثابت کیا ہے مختلف ادوار میں کہ ہمارا پکا دوست ہے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی انڈیا نے رافیل جہاز خریدے جو کہ بڑے ایڈوانس جہاز ہیں. تو ہمیں کس نے دیے ویپنز؟ ویسٹ نے تو نہیں دیے. اب جو خبر آ رہی ہے کہ وہ F-10J جو بھی اس کے جہاز کا نام ہے, جو بڑا ایڈوانس جہاز ہے, چین سے ہم اس کا سودا کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی فارن پالیسی میں اتنے آسان جواب نہیں ہوتے کہ یس اور نو, رائٹ اور رانگ. یہ گریز ہیں. آپ نے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے, اور نیشنل انٹرسٹ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے دوستی کریں اور ایک سے دشمنی کریں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر فارن منسٹر آف پاکستان خورشید محمود قصوری صاحب. آپ کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانب پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اور فینس جو بارڈر پہ لگائے جانے کے حوالے سے ابھی تک کی دونوں جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں, اس کو آج موضوع بحث لے کے آ رہے ہیں. میرے سب پروگرام میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. ویلکم ٹو دا شو بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے پاکستان افغانستان کا جو فینس والا مسئلہ ہے
طالبان کی جو ابھی وہاں پہ گورنمنٹ موجود ہے, انٹرم سیٹ اپ موجود ہے, اس کے خاصے کنسرن ہیں جو پائے جا رہے ہیں, جس کو ڈپلومیٹکلی فارن منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پیار نے اپنے پریسر کے اندر کہا تقریباً 94% فینس مکمل ہو چکا ہے اور باقی بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے. واٹ ایکچولی از دا پرابلم؟ ہم تو ان کی بہت مدد کر رہے ہیں, اس کے باوجود اس قسم کے مسئلے آ رہے ہیں افغانستان کی لیڈرشپ کی جانب سے, کیا وجہ سر؟ اصل میں پرابلم ہماری طرف سے تو نہیں ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, باجوڑ سے اوپر جائیں, دیر سے بالا لوور دیر جائیں, جتنی آپ ایجنسیز کے اندر جائیں گے, آپ انگور اڈا آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے ایک اپنا ٹریڈ روٹ بھی چلتا تھا, 2 ہی ٹریڈ روٹ آپ کے 3 ٹریڈ روٹ آپ کے چلتے ہیں, ایک چمن سے چلتا ہے, ایک ترخم سے چلتا ہے, ایک انگور اڈا سے چلتا ہے جس کو پاکستان نے بحال کرنے کی کوشش کی ہے, اور انگور اڈا تک آپ نے ایک بڑی اچھی سڑک بھی بنا دی ہے. اب ہے یہ کہ جب یہاں پہ انگریز کی حکومت تھی تو اس وقت اس علاقے کے لیے کچھ ایزمنٹ رائٹس رکھے گئے تھے. ان ایزمنٹ رائٹس کا مطلب یہ تھا جو قبائلی جو اپنا رول تھا اس کے حساب سے اس کو اسپیشل اسٹیٹس کے تحت کے کو 30 کلومیٹر ٹرانس فرنٹیئر, غالباً 30 یا 20 کلومیٹر تھا, وہاں سے خاندان پاکستان آ سکتے تھے, پاکستان سے افغانستان جا سکتے تھے. اب اس میں ہوا کیا؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو موومنٹ پاکستان جو وار آن ٹیرر لڑ رہا تھا, وار اگینسٹ ٹیرر لڑ رہا تھا, تو اس کے اندر بہت ساری موومنٹ ان ٹیررسٹ کی ہوئی جو مختلف دہشت گرد تنظیموں سے بلانگ کرتے تھے, اور وہ they were being sponsored by NDS and they were being sponsored and trained, recruited and lodged by RAW اور NDS مل کے ان دہشت گردوں کی مدد کر رہے تھے, اور ان کو ایزی روٹ ملتا تھا پاکستان کے اندر آنے کے لیے. اور اس کے اندر جتنے حملے ہوئے, اب ہم ان کو ریپیٹ کریں گے تو بہت سارا ٹائم جائے گا, لیکن اس میں سب سے بڑا جو ایک افسوسناک واقعہ تھا وہ تھا آپ کا جو APS میں ہوا, اور ایک جو اٹیک ہوا تھا پشاور ایئر بیس پہ ہوا تھا. اور ان تمام کی موومنٹ جو ہوئی تھی وہ نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان کے درمیان جو بارڈر بنتا ہے جو جا کے پیچھے افغانستان کے وہ ساؤتھ سے لنک کرتا ہے, ادھر سے ان کی موومنٹ ہوئی تھی جو باقاعدہ ٹریس کی گئی تھی. ٹریس نہیں کی گئی تھی بلکہ وہ ٹیلی فون کال پہ اپنا روٹ دے رہے تھے جس روٹ سے وہ آئے تھے. پاکستان کے اندر یہ نارتھ وزیرستان والا اور نیچے جب آپ جاتے ہیں اپنا جو روٹ بنتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ دہشت گردی کی فروغ کے لیے اور دہشت گردوں کی انفلٹریشن کے لیے. اور اسی طرح یہ ایک فیسلٹی افغانستان کے اندر جانے کے لیے پاکستان سے جو دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں جس طرف جا کے افغانستان میں جو کاروائیاں کرتے تھے ان کو, یا منگل باغ کس روٹ سے گیا تھا؟ منگل باغ کوئی چمن یا ادھر سے تو نہیں گیا تھا. اس سے پہلے تحریک طالبان کے لوگ بھاگ کے گئے, وہ کس روٹ سے بھاگ کے گئے تھے؟ اگر یہ اتنا اوپن روٹ ہے تو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دہشت گردوں کی موومنٹ کو چیک کیا جائے. اب چیک آپ کس طرح کریں گے؟ بڑا پورس بارڈر ہے, آپ نے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان اور نیچے جتنی بھی ایجنسیز ہیں, اور ایجنسی سے نیچے آ جائیں آپ, ان تمام 7 ایجنسیوں کا آپ نے روٹ اور آپ نے وہ نقشہ دیکھا ہوگا. یہاں اتنے گارجز ہیں, اتنے یہاں پہ نلاز ہیں, یہاں پہ انڈیولیٹنگ گراؤنڈ اتنا زیادہ ہے, ہائٹس اتنی زیادہ ہیں, رینجز اتنی بڑی بڑی ہیں کہ اس کے ہیومنلی مین کرنا اور ہیومن سرویلنس رکھنا پاسبل نہیں ہے. تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسا چیک ہونا چاہیے. اور جبکہ افغانستان کے اندر افغانستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو ایک انٹرنیشنل بارڈر تصور کر چکی ہے, اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے, اس کے اوپر بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز اویلیبل ہیں جس کے اوپر جا کے افغانستان کی لیڈرشپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. تو اگر آپ باڑ لگائیں گے تو اس کا پاکستان نہیں افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا, دونوں سائڈوں پہ فائدہ ہوگا. لیکن اب طالبان کیوں نہیں مان رہے سر؟ کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے؟ کیا پرابلم ہے؟ طالبان کو پرابلم صرف اتنی ہے کہ ان کے ہاں جس طرح میں دیکھتا ہوں ان کو جو جیوگرافیکل چیزیں ہیں, جو اسٹریٹجک چیزیں, ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے, وہ اس کو بڑا نیرو ویژن میں دیکھتے ہیں. اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ جی اب ٹرائب ادھر بھی رہ رہے ہیں ادھر بھی رہ رہے ہیں تو آپ کھلا بارڈر رکھیں, آپ آنے جانے دیں لوگوں کو. یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم ہے, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو جو سیکیورٹی سے اب آپ دیکھیے افغانستان کے اندر اگر آپ کو یاد ہوگا, تھوڑا سا ماضی میں جائیے, جس طرح پاکستان ایجنسی سے آپریشن کر رہا تھا, تو پاکستان جس وقت امریکن وہاں پہ آپریشن کرتے تھے اور پاکستان
افغانستان بارڈر کی فورسز بارڈر پہ کھڑی ہوتی تھی, وہ افغانستان میں امریکن فورسز کی بیک کو پروٹیکٹ کرتے تھے. یہاں سے جب وہ آپریشن ہو رہے تھے تو یہاں سے جا کے اٹیک نہیں ہوتے تھے. لیکن جب پاکستان نے آپریشن شروع کیے اور امریکن جو نیٹو فورسز کو اس وقت کہا کہ جی آپ اپنے اپنے مورچوں کو سنبھالیں اور وہاں سے انفلٹریشن نہ ہونے دیں, تو انہوں نے وہ پرسیوٹ ٹیم جو کریٹ کی تھی جس میں کوئی 3000 قریب بنتے تھے اور جو ان کی پوسٹ تھی ان کو رول آن کیا اور وہ چلے گئے کابل اور چلے گئے مین علاقوں میں. They didn't protect Pakistan back when Pakistan was undertaking the operation. اب یہی چیز طالبان کا ویژن جو ہے وہ بہت نیرو ویژن ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. سمجھے کہ وہ اگر کسی وہ جیتے بھی نہیں ہیں, they have been facilitated to take over Afghanistan. اب اس ویژن کے اندر جو ان کی یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا سر, یہ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میرا اپنا ذاتی نیریٹو بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں جس قسم کا جب یہ سارا ٹیک اوور ہوا اور جس قسم کی جو ہے پورا منظرنامہ تھا میڈیا کا بھی, دونوں جانب افغانستان کا پاکستان کا, بلکہ جہاں جہاں پہ بھی اس کو رپورٹ کیا جا رہا تھا, اس میں یہ چیز بہت ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے طالبان کو پاور میں لانے کے لیے. ہم اس سے ڈینائی کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ بھی اسے ڈینائی کرتی ہے, وہ کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ طالبان نہیں مان رہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. ہم اپنا کیس یہاں سے کہیں لے کے جا سکتے ہیں کسی کے پاس, ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم تو ان کو صحیح بات کر رہے ہیں لیکن یہ بات ہی نہیں مان رہے, کیونکہ ہمارے پہ تو ٹیگ یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم ان کے جو ہے وہ ساتھ ہیں اور بڑے ایلائی ہیں وغیرہ وغیرہ جیسی چیزیں. ویئر وی وڈ ٹیک دا کیس اگر ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے, یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا ڈپلومیٹیکلی. پہلی بات تو یہ ہے مرتضیٰ کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ ٹیک اوور اس طرح کیا کہ جتنے مذاکرات ہوئے, دو اینگل ہیں, ایک فزیکل ٹیک اوور ہے کابل کا, ایک ہے پری ٹیک اوور جو ایفرٹس ہوئی ہیں. اور جو پری ٹیک اوور ایفرٹس ہوئی ہیں اور جتنے نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور امریکنز کو اور طالبان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا, اٹ از بیکاز آف پاکستان. کریکٹ. کہ وہ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے اور وہاں سے پروسیس شروع ہوا. یہ ایک اینگل ہے اس کا. دوسرا اینگل ٹیک اوور کا آپ نے کہا اس میں پاکستان نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, وہ امریکنز نے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں امریکنز کی ایک پالیسی تھی اس جگہ سے نکلنے کے لیے, وہ طالبان کو ڈچ کرنا چاہتے تھے بائی گیونگ دم دی گورنمنٹ. اور آپ نے دیکھا پہلا کام انہوں نے کیا کہ $9 بلین کے ریزرو جو ہے فریز کر لی. اب یہ جب پروسیس ہوا اور پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا, میں تھوڑا سا اگر آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں نا تو بیان وہ ایک اسٹوپاس کا مسئلہ ہوا تھا افغانستان کے اندر, جب وہاں پہ کچھ ریلکس بنے ہوئے تھے پرانے پہاڑیوں کے اوپر, اور جب طالبان کی پہلی حکومت تھی تو پاکستان سے ایک وقت گیا تھا, غالباً جنرل محی الدین حیدر گئے تھے یا کون گیا تھا, انہوں نے طالبان سے کہا تھا کہ ان ریلکس کو یہ ہسٹوریکل چیزیں نہ ڈسٹروائے کریں, بٹ طالبان ڈڈ ناٹ لسن ٹو یو. تو یہ طالبان کی کریکٹرسٹکس ہے, اور یہ بلکہ افغانستان کے اندر لوگوں کا کریکٹر ہے کہ وہ کسی کی بات جب تک ان کے ویژن سے نہ تعلق رکھے وہ سنتے نہیں ہیں. اب پاکستان کو اس چیز کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے. اب ریئلائز کدھر کرائے گا, جیسے آپ نے کہا بہت بڑا سوال ہے. ایک تو یہ آپ ڈپلومیٹک ایفرٹس کریں, دیر آر ڈائریکٹ مینز اینڈ دیر آر انڈائریکٹ مینز. دیر آر ڈائریکٹ مینز کہ افغانستان کی حکومت سے بات کریں, ان کو میک دم ریئلائز کہ واٹ از دی امپورٹنس آف دس بات. دوسری ہے انڈائریکٹ مینز جو ہوتے ہیں کہ کچھ اور جو پارز ہیں جن کے ذریعے اکنامک بینیفٹس حاصل ہونے ہیں افغانستان کو, اور افغانستان کو بہت بڑا اکنامک بینیفٹ حاصل ہونے چائنا سے. احمق مائنز ہے جس پہ چائنا گولڈ ریزرو, اور بلیک گولڈ جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ جو اپنا لیتھیم جو پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کتنے $1 ٹریلین کا لیتھیم وہاں پڑا ہے, جو جس کو چائنیز ایکسپلور کر رہے ہیں. اور چائنیز کہتے ہیں وہاں ریلوے لائن بھی بنائیں گے, کوئی 30 پروجیکٹس پہ چائنیز کام کر رہے ہیں, اسی طرح کوئی 20 پروجیکٹس پہ رشینز کام کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا اکنامک لیوریج آ سکتا ہے افغانستان کے اوپر. تو میں اس سے سمجھتا ہوں کہ ان پاورز کو انگیج کر. لیکن سر یہ جو پاور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس میں آپ نے لارجلی آپ نے چائنا کا ذکر کیا, آپ دیکھیے چائنا نے ماں سوائے میرا خیال ہے $30 ملین کی ایک امداد شروع میں ایٹ دا سٹارٹ کی تھی اگست کے مہینے میں. اس کے بعد سے بالکل خاموش تماشائی کے طور پہ چائنا سارا معاملہ دیکھ رہا ہے. ویئر از چائنا؟ آئی مین اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری اپنی چیزیں اسٹیک پہ لگا رکھی ہیں. نہیں, چائنا وہاں پہ ایکٹیولی انوالو. دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ کسی کو ڈونیشن دیں, مدد دیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی اکانومی کے اندر انویسٹ کریں. تو جو احمق مائنز کا میرا خیال کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور چائنیز اس کے اندر اس پروجیکٹ میں انوالو ہے. دوسرا بہت بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک, اور سی پیک اگر سینٹرل ایشین ریپبلکس اور وہاں تک جانا ہے تو اٹ ہیز ٹو پاس تھرو افغانستان. اور چاہے آپ کو پتا ہے کہ اب جو طالبان ہے انہوں نے بھی چائنا کی طرف اپنی ٹلٹ بھی شو کیا ہے اور اپنی ڈیپینڈنسی بھی شو کی ہے.
کیونکہ جب آپ کے اکنامک لیوریجز آتے ہیں اور اکنامک کنیکٹیوٹی آتی ہے, معاشیات کی کنیکٹیوٹی آتی ہے, تو بہت ساری چیزیں جو پار دے رہی ہوتی ہے, جو طاقت دے رہی ہوتی ہے, اس کو سننی بھی پڑتی ہے. آپ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو اس مسئلے کو لے کے نہیں جا سکتے, وہ کہیں گے یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, نہ آپ اس کو کہیں, ہاں یو این او ایک جگہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے حساب سے جو یو این او کا سیکیورٹی قائمہ کمیٹی ہے اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو بینگ پاکستان کیس دے ول بی ریڈی ٹو لسن ٹو اٹ. جو اقوام متحدہ کا ایٹیچیوڈ ماضی میں رہا ہے, یہ جو اب ایٹیچیوڈ ہے, تو ان پارز کو استعمال کریں جو پارز افغانستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آج موجود ہیں یا فیوچر میں انہوں نے آنا ہے, اور ان کے اوپر کوئی اکنامک ڈیپینڈنس آنی ہے. تو جب ایک کولیبوریٹو ایفرٹ اس طریقہ کار سے ہوگی تو میرا خیال ان کو جو چیز ہے وہ بہتر طریقے سے کنوے ہوگی. اچھا سر, میرا آخری سوال آپ سے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل ڈی جی آئی ایس پیار صاحب نے بھی ذکر کیا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو جنگ بندی کا ایک معاہدہ تھا غالباً 2 دسمبر کو, جس کا خاتمہ ہو گیا اور نیگوسیشنز جو ہے وہ شاید کامیاب نہیں ہو سکیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس بارڈر کے اوپر کس طرح انفلٹریشن ہو رہی تھی. سوال یہ ہے کہ وہی ٹی ٹی پی, جس ٹی ٹی پی کو را یا این ڈی ایس کے ایجنٹ ہم کہتے ہیں, یا ماضی میں وہ یہ کریکٹرسٹکس رکھ چکے ہیں اور اس قسم کے حملے کر چکے ہیں, کیا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنا, بیٹھنا یا ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھنا جس بھی شرائط کی بنا پر ہوں, آپ کے خیال سے کیا یہ درست انیشیٹو تھا, یہ لینا چاہیے تھا, یہ کرنا چاہیے تھا؟ میں تو پوائنٹ بلینک ریٹ پہ آپ کو تو کہوں تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ درست انیشیٹو نہیں تھا میرے نظریے میں. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بات اور بھی کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ طالبان سے افغان حکومت کی ڈیزائر کے اوپر مذاکرات ہوئے اور وہ افغان حکومت مذاکرات کر رہی تھی. کریکٹ. اب ٹی ٹی پی کے بھی 2 اینگل ہے, اگر براڈ ویژن میں اس کو دیکھیں گے. ٹی ٹی پی کی بات تو ایسی لیڈرشپ ہے جو ایکٹیو حملوں میں, سیریس حملوں میں, اور جس طرح اے پی ایس, پشاور, ان میں انوالو رہی ہے, پلاننگ میں بھی, ریکروٹمنٹ میں بھی, اپنا اور اس کی انفلٹریشن میں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان آرگنائزیشن کے اندر جن کو میں نے دیکھا ہے, جو میں پرسنل تجربے میں کہہ رہا ہوں, کہ کچھ لوگ ایسے آتے جاتے ہیں جن کو غلط راہیں دکھا کے, غلط خواب دکھا کے, ایک غلط طریقے سے موٹیویٹ کر کے, کوئی مذہب کا استعمال کر کے لایا ہوتا ہے, اینڈ دے آر ناٹ ریڈی. وہ اتنے کنونس ہوتے نہیں, بعض دفعہ مجبوری کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ایسے لوگ, کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈوکٹرینیشن سینٹر پنڈی میں بھی بنا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جو پکڑے گئے آپریشن میں, ان کو انڈوکٹرینیٹ کیا گیا, ان کو مین دھارے میں شامل کیا گیا, تو ان کو اگر آپ معاف کر سکتے تو وہ ایک چیز. لیکن جو ایکٹیو لیڈر ہے, جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کا خون بہایا ہے, اور جنہوں نے پاکستان کے لوگ صرف سیکورٹی فورسز نہیں, آپ کے 70,000 سیویلینز بھی انوالو ہیں, ان کو وہ بیچارے بھی شہید ہوئے ہیں, ان کی فیملیاں آج تک سفر کر رہے ہیں, تو آپ ان کو بغیر مقدمے چلائے, بغیر سزا دیے کس طرح معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس معاہدے نے ختم ہی ہونا تھا. اس معاہدے نے ختم ہی ہونا تھا. ایک اور وجہ یہ تھی جی, اس کے ختم ہونے کی ایک وجہ اور یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے اندر ابھی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے, وہاں 40 پارٹی ہیں. آپ کس پارٹی سے بات چیت کریں گے؟ آپ ماضی میں جائیں, ایک دفعہ انہی ٹی ٹی پی نے, تحریک طالبان نے ایک سینٹرل شورا بنائی تھی, اس کے اندر تمام پارٹیوں کو لیا جاتا. ہیبت اللہ خنزادہ میرے خیال سوری ملا اپنا اس زمانے میں جو لیڈرشپ تھی, انہوں نے کہا کہ جی تمام پارٹیاں ایک لیڈرشپ کے اندر سپریم کونسل بنائی تھی. وہ 2 دن نہیں چلی تھی سپریم شورا جو ہے, وہ 2 دن بعد ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تھی. یقینی طور پہ شامل تھے. تو یہ کس طرح آگے چل سکتی تھی؟ کس طرح آگے چل سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ یہ کوشش کی گئی تھی, لیکن بہت ہی بہتر ہوتا اس کوشش سے پہلے کو جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا, فلور آف دا ہاؤس پہ لایا جاتا, تمام جو وکٹم ہیں ان کی فیملیز ہیں ان سے بھی کچھ کانسنٹ لیا جاتا, ان کی بھی کچھ آراء شامل کی جاتی. بہرحال جی, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کو پھر اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.